بہت عظیم بزرگ ہوئے ہیں حضرت جنید بغدادی، یہ صوفیاء کے سلسلہ جنیدیہ کے بہت بڑے امام ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ سے پہلے کے بزرگ ہیں، سلسلہ جنیدیہ کے امام ہیں۔ آپ کے ایک مرید تھے، وضو کرا رہے تھے، یکا یک اس کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے اسے پوچھا، بیٹا تیرا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑ گیا؟ اچھی بنی تیری حالت تھی، اس وقت تو پریشان نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 1,75,000 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اس خیال سے پڑھا ہوا تھا کہ اتنا پڑھنے والے کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ اب فرماتے کہ میں نے اپنے لیے پڑھا ہوا تھا کہ میں نے چلو بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو جب میں نے اپنی مرید کو دیکھا کہ وہ پریشان، اس کی ماں دوزخ میں جل رہی ہے، تو میں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو وہ کلمہ طیبہ جو میں نے اپنے لیے پڑھا ہوا تھا اس کو بخش دیا۔ اور میں نے اس بچے کو بتایا نہیں کہ میں نے دل ہی دل میں تیری ماں کو صالح ثواب کر دیے۔ فرماتے جو ہی میں نے دعا کی، دل ہی دل میں وہ کلمہ طیبہ 1,75,000 دفعہ بخش دیا، تو بچہ حشاش بشاش ہو گیا اور کہنے لگا، حضور اب میری ماں جنت میں چلی گئی۔ تو آگے لکھا ہے، سو آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ اس جوان کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیث سے معلوم ہوئی، اور حدیث کی صحت اس کے مکاشفہ سے معلوم ہوئی۔ یعنی وہ حدیث بیان کرتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ حدیث شریف ہے۔ تو بات اس بچے کے دیکھنے سے مجھے پتہ چلا کہ اس کا مکاشفہ صحیح ہے، اور اس نے جو کہا کہ میری ماں دوزخ جنت میں چلی گئی ہے، اور وہ حدیث شریف کی صحت بھی معلوم ہو گئی کہ اگر 1,75,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھا ہو تو اس کی برکت سے گناہ گار سے گناہ گار ایمان والا بھی بخشا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ کتاب ہے تحذیر الناس، اس کا صفحہ نمبر ہے 44، چھاپا ہے دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی، اور لکھنے والے ہیں قاسم نانوتوی صاحب جو مکتبہ دیوبند کے بانی ہیں۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے تحذیر الناس۔ پھر ایک اور واقعہ لکھا ہے، شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جو شخص 70,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرماتے یہ میں نے جب سنا تو ایک نصاب میں نے اپنے لیے پڑھا، ایک اپنی بیوی کے لیے پڑھا، اور کئی نصاب اور پڑھ لیے میں نے، ذخیرہ آخرت کر لیے، یعنی 70,000 کے۔ فرماتے ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے مطلب یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، اور جنت کو بھی دیکھتا ہے، دوزخ کو بھی دیکھتا ہے۔ فرماتے مجھے تردد ہوتا تھا، یا یہ کہتے جنت دیکھتا ہے دوزخ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، یکجو چیخ ماری، سانس پھولا اور گر گیا۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا، اور خیال آیا کہ ایک نصاب میں نے اپنے لیے پڑھا ہوا 70,000 کا، ایک اپنی بیوی کے لیے پڑھا ہوا ہے، اور کئی نصاب اور میں نے پڑھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ایک نصاب میں نے چپکے سے اس کی ماں کو بخش دیا۔ پر جو ہی میں نے یہ اس کے لیے 70,000 دفعہ کلمہ شریف بخشا، تو
وہ کہہ لے چچا چچا میری ماں دوزخ سے جنت میں چلی گئی. تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا، دو فائدے حاصل ہوئے. ایک یہ کہ اس کی برکت کا جو 70,000 دوشی کی مقدار میں نے سنی تھی، یہ پڑھے تو بندہ بخشا جاتا ہے. اور دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا. اچھا یہ لکھا ہے رائب الجماعت کے جو مولوی صاحب ہیں محمد زکریا صاحب سہارنپوری، ان کی کتاب ہے فضائل ذکر، اس کے اندر یہ موجود ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ جنت نظر آتی ہے، دوزخ نظر آتی ہے. ہم لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، نام نے دیکھا ہے. ہم نے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، روٹی کھا لیتے ہیں، سو لیتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، گالی گلوچ کر لیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، تہمت لگا لیتے ہیں. یہ کام جو زیادہ ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں. اب جس سے پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، وہ تو علیحدہ لوگ ہیں نا، ان لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں. اچھا جنت دکھانی کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اگر مجھے دکھا دیں، آپ کو دکھا دیں تو جھگڑا تو نہیں ہے. تو پہلے بھی تو لوگ دیکھتے تھے، آج بھی لوگ دیکھتے ہیں. دکھانا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور یہ سارا فیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو ملتا ہے. اچھا پیارے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیۃ و ثنا، آپ خود جنت بھی دیکھتے ہیں، دوزخ بھی دیکھتے ہیں. آپ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ہے. اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے پھر ہاتھ پیچھے کیا. اور جب نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ کدھر لے گئے تھے؟ فرمایا جنت میں لے گیا تھا. وہاں سے میں گچھا توڑنے لگا تھا جی، اور اگر میں توڑ لیتا تو میں قیامت تک کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا. اچھا اب قرآن پاک سے دیکھیں، یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، واقعہ سنائے ہیں جی. اور اس میں یہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے بندے جنت بھی دیکھتے ہیں اور دوزخ بھی دیکھتے ہیں.